يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں حضرت ابو منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بتایا گیا کہ میرا جو فلاں دینی بھائی ہے وہ بیمار ہے، تو میں اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلا گیا۔ تو میں نے جا کے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نیلی پڑ گئی ہیں، چہرہ اس کا کالا ہو گیا ہے اور ہونٹ اس کے موٹے ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے غصے سے دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد پھر میں نے اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا، کیونکہ اس پہ موت کا آخری وقت طاری تھا۔ اس نے پھر آنکھیں کھولی اور اپنی آنکھیں بند کر لی غصے سے دیکھ کر۔ تو جب تیسری مرتبہ اس نے آنکھیں کھولی تو میں نے کہا کہ میرے بھائی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو۔ تو اس نے کہا کہ حضور لا الہ الا اللہ اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی گئی ہے، مجھے کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا، مجھے توفیق نہیں ہو رہی، میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ تمہاری وہ نمازیں کہاں گئی، تمہاری وہ تہجد کہاں گئی، تمہارے وہ صدقہ و خیرات کہاں گئے؟ تو اس نے کہا وہ تو سب دکھاوے کے لیے تھا، میری نمازیں تو دکھاوے کے لیے تھی، میرے صدقہ خیرات بھی دکھاوے کے لیے تھے۔ رات جب آتی تھی تو میں اپنا دروازہ بند کر لیتا تھا، شراب پیتا تھا اور اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اور صبح کے وقت میں پھر غسل وغیرہ کر کے آپ کے ساتھ نماز کے لیے چلا جاتا تھا۔ تو اللہ نے مجھے ایک بیماری لگا دی۔ تو میں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو کہا کہ مجھے قرآن دو۔ تو میں نے وہ قرآن ہاتھ میں پکڑا، اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں یہ قرآن ہاتھ میں لے کر تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو مجھے شفا دے دے تو پھر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے مجھے شفا دے دی، لیکن پھر اس کے بعد میں نے وہی سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ کے سامنے تو نماز روزہ، اور جب رات ہوتی تو میں شراب پیتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے پھر وہ بیماری لگا دی۔ تو میں نے پھر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر قرآن منگوایا اور میں نے سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ اس قرآن کے صدقے مجھے شفا دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا نافرمان نہیں رہوں گا۔ مجھے اللہ نے شفا دے دی کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بندے کی بار بار باتیں مان لیتا ہے۔ اللہ نے مجھے شفا دے دی، لیکن میں فسق و فجور میں پھر مبتلا ہو گیا۔ اور اب جب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو میں نے اللہ سے پھر وہی طریقہ اپنایا، قرآن ہاتھ میں پکڑا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے بندے تو اب فسق و فجور سے باز نہیں آ سکتا، تو ہر دفعہ اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تو وعدہ توڑ دیتا ہے، اب میں تیری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے لگا حضور میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو سکتا، یہی بات کہہ کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آخری وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوا۔ تو حضرت ابو منصور بن عمار فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان کا آخری وقت آتا ہے
ہر بندے کے ساتھ 5 معاملے ہوتے ہیں۔ اس کا مال اس کے وارث لے جاتے ہیں، اس کی روح ملک الموت لے جاتا ہے، اس کا گوشت قبر کے کیڑے کھا جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہیں، اور اس کی نیکیاں جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوتی ہے قیامت کے دن وہ لے جائیں گے۔ فرمایا دیکھو اگر ملک الموت روح لے جائے ہمیں کوئی غم نہیں، اگر انسان کے مرنے کے بعد مال اس کے وارث لے جائیں کوئی غم نہیں، لیکن اگر مرنے سے پہلے کہیں شیطان ایمان لے گیا تو پھر غم ہی غم ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بندے کو گمراہ کر دے۔ وہ جو اس کے والدین انتقال کر جاتے ہیں ان کی شکل میں آتا ہے، والدہ کی شکل میں آتا ہے، جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تو شیطان اس کی والدہ کے شکل میں آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے، ہوتا وہ شیطان ہے اور اس کی ماں کا روپ لے کے آتا ہے، کہتا ہے بیٹا ہم مسلمان تھے، مسلمان مرے، ہم عذاب میں ہیں، تو کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ اس کے باپ کے شکل میں آ جاتا ہے کہ بیٹا ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان مرے تو ہم گرفتار ہو گئے، بیٹا تو کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ انسان اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، وہ اس کے کسی مرے ہوئے دوست کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے دوست میں مسلمان تھا، اس دنیا سے میں جب رخصت ہوا تو میں عذاب میں ہوں، تو کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ ادھر موت کا وقت ہے اور ادھر شیطان اپنے آخری وار جو بڑے مضبوط ہیں اس میں لگا ہوا ہے کہ وہ ایمان چھین لے۔ تو وہاں پہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اسی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، وہی اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے بچانا، ورنہ وہ پوری کوشش کرتا ہے انسان کا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو آج نہیں کل کر لیں گے توبہ، چلو کل نہیں اس کے آگے توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابو منصور فرماتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک چھت کے اوپر رہتا تھا اور ایک چھت کے نیچے، جو نیچے تھا وہ بڑا نیک تھا اور جو اوپر تھا وہ فسق و فجور میں مبتلا رہتا۔ اور ایک دن جو اوپر بیٹھا تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی نیچے اتر کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے، اور جب نیچے بیٹھا تھا اسی لمحے اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ میری زندگی تو یوں عبادت میں گزر گئی، میں نے یہ دنیا کی رنگینیاں تو دیکھی نہیں، مجھے یہاں آج اپنے بھائی کے ساتھ چھت پہ جانا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی کرنی چاہیے، یہ دنیا کے رنگ دیکھنے چاہیے۔ یہ دونوں نیت، وہ اوپر سے چلا اور یہ نیچے سے اوپر چلا، جب سیڑھیوں پر آئے تو دونوں پھسل گئے اور دونوں ہی انتقال کر گئے۔ اب وہ جو اوپر سے نیچے آ رہا تھا اسے اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ وہ نیکی کی طرف آ رہا، اور یہ جو نیچے سے اوپر برائی کا ارادہ لے کے جا رہا تھا یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو میرے بھائی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ چلو آج نہیں تو کل میں توبہ کر لوں گا۔ یقیناً خدا کی قسم ہم مسلمان ضرور پیدا ہو گئے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص جو آپ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ آپ ایمان بچا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایمان والے کے گھر پیدا ہو ضرور گئے ہیں، لیکن ایمان بچا کے اس دنیا سے لے جائیں، اس میں جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں آپ کو طریقے بتائیں گے، آپ کو نسخے بتائیں گے، اور وہ نسخے قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ نیک عمل ہے، وہ بزرگان دین کی صحبت ہے، وہ نیک عمل ہے، وہ توبہ ہے، استغفار ہے، کلمہ ہے، درود ہے، کہ آپ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں، جھکیں، یہ نہ سوچیں کہ کل میں توبہ کر لوں گا۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کل تک موقع بھی دینا کہ نہیں۔ ہم نے کتنے نوجوان، میرے جو بوڑھے یہاں تشریف فرما ہے، میرے بزرگ، کتنے جنازے انہوں
ने अपनी आंखों के सामने उठते हुए देखे नौजवानों के, और कितने हम यहाँ नौजवान हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने कितने अपने दोस्तों को कब्रों में उतरता हुआ देखा। तो मौत में पता नहीं हमें मोहलत इतनी देनी है कि नहीं, तो अभी हमारे पास वक्त है। मेरे ज़िम्मे यही गुफ्तगू लगाई गई थी, और हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब उन्होंने मेरे ज़िम्मे ये भी लगाया था कि आप थोड़ी सी नियतें फरमा दें। जिस तरह मैंने पिछले साल भी आपसे 5 दोस्त जो हैं वो इस मस्जिद की अंदर से मांगे थे, दाढ़ियों वाले, जिन्होंने इरादा किया था कि वो दाढ़ी रखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कुछ की खबरें आती रही, आज तक भी उन्होंने दाढ़ियाँ रखी। तो मुझे ये कहा गया, क्योंकि नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो आप इस नेक काम में मेरा साथ दें, नियतें करें। तो आप में से 5 बंदे कौन हैं जो दाढ़ी रखने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि माशाअल्लाह जी, बस आप थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दें। देखें, आप देखें, ये सुन्नत ऐसी है, ऐसी सुन्नत है कि कब्र के अंदर सारी सुन्नतें पीछे रह जाएंगी। कब्र में जो आपके साथ सुन्नत जाएगी वो दाढ़ी। और पाकिस्तान के अंदर हर चौथा बंदा उसने दाढ़ी रखी हुई है, और हम मुसलमान हैं, हमें दाढ़ी थोड़ी नहीं, पूरी एक मुट्ठ की दाढ़ी रखनी है। तो दूसरी नियत आप ये करें कि कोशिश करें कि आपकी और मेरी कोई भी नमाज जो है वो कज़ा ना हो। तो आप इंशाअल्लाह नियत करते हैं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक। आमीन।